کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں مذہبی اور روحانی اسکالر سرفراز احمد شاہ صاحب۔ ان سے ملاقات کے لیے ہم کینٹ میں واقع ان کی رہائش گاہ پر گئے تو ان کے مرید خاص صابر ملک نے ہمارا استقبال کیا۔ سرفراز شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مائی پلیئر۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ایک جملے میں اپنے آپ کو بیان کریں تو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایک ایسا شخص جو علم کی تلاش میں ابھی نکلا ہی ہے۔ یعنی ابھی آپ کی پیاس نہیں بجھی؟ پیاس لہر تک نہیں بجھتی۔ اگر کسی شخص کے سیکھنے کا عمل رک جائے تو وہ اس کی لٹریری موت ہوتی ہے۔ شاہ صاحب، اچھا خاصا نظام کائنات چل رہا تھا کہ اچانک کرونا آ گیا، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہے؟ جس ریفرنس سے میں جانتا ہوں اس ریفرنس میں کہیں ناراضگی بندوں سے ہے نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ غفلت کی طرف چلے گئے ہیں، ان کا کندھا ہلا دیتا ہے، ان کی آنکھ کھل جائے، اٹھ جائے۔ اور اگر آپ اس کو سائنس کے اینگل سے دیکھیں گے، رب تعالیٰ یا قدرت کہیے ایسے میئرز وقتاً فوقتاً لیتی رہتی ہے جس سے زمین کے وسائل اور آبادی میں ایک توازن رہ جائے۔ وبا پھوٹ جائے پڑے گی، زلزلے آ جائیں گے، سیلاب آ جائیں گے اور دوسری نیچرل کیلمٹیز آ جائیں گی۔ جس طرح یہ نظام کائنات چل رہا تھا، اس میں ایسے لگتا تھا کہ کوئی خلل آ ہی نہیں سکتا، انسان بہت خود سر ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ رب تعالیٰ یقیناً ایسا کرتا ہے۔ ہمارے سامنے سب سے جو نمایاں مثال ہے وہ نمرود کی ہے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو رب تعالیٰ نے اس کو کسی انسان کے ہاتھوں میں نہیں مروایا، کسی بڑے جانور کے ہاتھوں نہیں مروایا، بلکہ ایک مچھر کے ہاتھوں سے مروا دیا۔ یہ ظاہر کر دیا کہ تمہاری حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ تم میرے ایک مچھر کا مقابلہ کر لو۔ جب بھی انسان اپنے آپ سے باہر ہونے لگتا ہے تو رب تعالیٰ ایک ہلکا سا مظاہرہ کرتا ضرور ہے اس کو ٹھکانے پر لانے کے لیے۔ کرونا جیسی آفت کو ٹالنے کا بھی کوئی سجدہ تو ہوگا؟ میرے خیال میں اگر سورہ تغابن ریگولرلی پڑھی جائے تو اس آفت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تو نماز عشاء کے بعد اگر 2 نوافل پڑھ کے ہم سورہ تغابن پڑھ لیں۔ کرونا وبا ہے، عذاب ہے، یا جنگ کی کوئی نئی قسم بایولوجیکل وار ہے؟ ہماری زندگی میں 2 چیزیں بیک وقت چل رہی ہیں۔ ایک ہے جو دنیاوی علم ہے، دنیا کے معاملات ہیں۔ ایک چیز ہے جس کو آپ دینی کہہ لیجئے، روحانی کہہ لیجئے۔ ہم ان تمام چیزوں کو دونوں طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر تو دنیاوی طریقے سے دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بایولوجیکل وار کا پریلیوڈ ہو، شاید ہم نے اپنے پاؤں پہ ایک بار پھر کلہاڑی ماری ہے۔ کیا کرونا کے بعد ورلڈ آرڈر چینج ہو جائے گا؟ یہ تو کہنا دشوار ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ عرصے کے لیے زندگی ویسی نہیں رہے گی جیسے تھی۔ تو جس رفتار سے جتنا سموتھلی ہم چل رہے تھے اس ٹیمپو پر واپس آنے کے لیے ہمیں وقت بھی لگے گا اور جدوجہد بھی ہماری شاید کئی گنا بڑھ جائے۔ تو زندگی یوں تو چینج ہو جائے گی، لیکن یہ کہنا کہ ورلڈ آرڈر ڈراسٹیکلی چینج ہو جائے، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں شاید ایسا ممکن نہ ہو۔ شاہ صاحب، آپ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط بنانے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سوجھ بوجھ بڑی ہی کم عمری میں نصیب ہو گئی تھی۔ وہ کیا ایسا ماحول تھا بچپن میں جس نے آپ کو اس چیز سے نواز دیا؟ ایک تو گھر کا ماحول ہوتا ہے، ایسے بچے جن کے والد زیادہ تر پوسٹنگز پر رہتے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں، تو ایسے بچوں پر والدہ کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ شاید مجھ پر والدہ کا اثر زیادہ تھا۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ حالات انسان کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ یہ خوش قسمتی ہوگی لوگوں کی
کہ وہ رب کی طرف زیادہ راغب ہو جائیں۔ آپ میں جو دین کی سوجھ بوجھ آئی، اس میں والدین کی تربیت کا کس حد تک ہاتھ تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید اس بات سے میں اختلاف کر جاؤں کہ میرے اندر کوئی سوجھ بوجھ موجود ہے۔ دین کی سمجھ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے کہ رب تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جسے دین کی سمجھ عطا ہو جائے اس کو علم حاصل ہوتا ہے، اور جس کو علم حاصل ہوتا ہے وہ صاحب عقل اور صاحب دانش ہوتا ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے۔ یہی ماحول آپ کے بہن بھائیوں کو بھی حاصل تھا، لیکن آپ اس راستے پر آ گئے تو کیا آپ میں کیا چیز مختلف تھی؟ آپ کو ہر شخص کی سائیکی ہے وہ ڈیفرنٹ ملے گی۔ کچھ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں جو ایجوکیشن کے ارلی سٹیج جو ہے کلاس 2, 3, 4 اس میں جو کچھ وہ پڑھتے ہیں، گھر پہ کہانیاں سنتے ہیں، ان پر اس کا اثر ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ ٹو سم ڈگری۔ یہ وہ دور تھا ہمارا جب ہمارے سلیبس میں ہمارے اسلاف کی کہانیاں تھیں بہت۔ جو ٹیچرز تھے شاید وہ ہیومن سائیکالوجی سے کافی واقف تھے، انہوں نے بھی جب ہمیں پڑھایا مورل آف دی اسٹوری خود بچے پر، اسٹوڈنٹ پر چھوڑ دی کہ اس کا ذہن اس پر سوچے اور نتیجہ خود اخذ کرے کہ یہ جن صاحب کے بارے میں نے اسٹوری پڑھی ہے وہ کتنے اچھے تھے۔ تو اس ایج میں، ٹینڈر ایج کہہ لیجیے اسے، بچہ ایسی کہانیاں پڑھتا ہے تو اس پر جب سوچتا ہے تو وہ اس کے کردار پر اثر انداز ہو جاتی ہیں انسان کے عمل ماتحت سوچ کا۔ بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ نصاب چینج ہوا اور اس میں سے کہانیاں وہ نکال دی گئیں۔ ایک کہانی شاید کلاس 2 یا کلاس 3 کی کتاب میں تھی ہماری، اب وہ کسی نے اس میں یہ نہیں لکھا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس کہانی میں کہیں مورل آف دی اسٹوری میں یہ نہیں لکھا تھا، لیکن وہ کہانی تھی 2 بھیڑیے ایک جنگل میں رہتے تھے، شکاری آئے، ان میں سے ایک بھیڑیا پکڑا گیا، اس کا دوسرا ساتھی بھیڑیا جنگل ہی میں رہا۔ اب جو جنگل میں بھیڑیا تھا اس کو خود شکار کر کے کھانا پڑتا تھا، کبھی شکار مل گیا کبھی نہ ملا، تو وہ خاصا دبلا پتلا تھا۔ لیکن جس بھیڑیے کو شکاری لے گئے تھے پکڑ کے، انہوں نے جا کے اسے پال لیا، وقت پر کھانا ملتا تھا اسے پیٹ بھر کے، کوئی کام کاج تھا نہیں، گھومنا ہی نہیں پڑتا تھا، کچھ نہیں۔ تو ایک بار شکاری جنگل میں آئے تو وہ بھیڑیا ساتھ آیا ان کے، اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ جنگل میں شکاری پھر رہے تھے تو اس بھیڑیے کی ملاقات اپنے پرانے دوست کے ساتھ ہو گئی۔ اس نے، جو جنگل میں رہنے والا بھیڑیا تھا، اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ماشاءاللہ صحت تمہاری بہت اچھی ہے، بہت فربا ہوئے ہو، تو یہاں تو بھوک کے مارے برا حال ہے، میری ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ تو جو شکاریوں کے یہاں پل رہا تھا بھیڑیا، اس نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں مالکان سے بات کرتا ہوں، تم ہمارے ساتھ چلو تو بڑی مزے کی زندگی ہے، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، نہ اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کھانا وقت پر ملتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں لے چلو۔ جو جانے لگا تو اس نے آواز دی دوست کو کہ ذرا 1 منٹ سننا، یہ تمہاری گردن کے گرد گرد یہ سیاہ نشان پڑا ہوا ہے، کیا ہوا ہے تمہیں، زخمی ہوئے تھے؟ اس نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہے، صرف جو مالک ہیں وہ مجھے پٹا ڈال کے باندھے رکھتے ہیں، تو یہ نشان اس پٹے کا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے کہا کہ یہ صحت اور یہ آرام تمہیں نصیب ہو، میں غلامی نہیں کر سکتا۔ یوں بچے کی تربیت اس زمانے میں ہو رہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ بالکل ٹینڈر ایج میں ہیں۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا کر پھینکتی تھی، آپ کے راستے میں بھی پھینکتی تھی، بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے اور دعا فرمائی۔ یہ چیز آپ کو انسپائر کرے گی کہ میں ایسا ہو جاؤں۔
آپ کا یہ جو روحانی سفر ہے، جیسے ہی آپ پریکٹیکل لائف میں آئے اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے زمانہ طالب علمی بھی تھا، لڑکپن بھی تھا، تو اس سرفراز شاہ کے مشاغل کیا ہوا کرتے تھے؟ میں رواج کے مطابق تو یہ کہہ دوں کہ جی میں بچپن سے ہی ادھر کو راغب تھا تو وہ جھوٹ ہوگا۔ سچائی یہ ہے کہ شرارتیں شاید گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں، کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جو والدہ نے مجھ پر استعمال نہیں کیا۔ تھپڑ، چپل، چمٹا، پھوکنی، حتیٰ کہ جلتی ہوئی لکڑی، وہ دورے پڑتے تھے۔ اٹھوں گا تو باجماعت جا کے نماز پڑھنی شروع کر دوں گا، 4-6 مہینے پڑھتا رہوں گا، اس کے بعد بھول جاؤں گا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے۔ قرآن پاک میں نے والدہ سے پڑھا ہے، اس کے بعد پھر غائب۔ شرارتیں بے پناہ، پڑھنا لکھنا ویسے ہی نہیں آتا تھا، نہ پسند تھا نہ آتا تھا، وہ اب تک نہیں آتا۔ بچپن کی کوئی ایسی شرارت جسے آج تک آپ بھول نہیں سکے؟ شرارتیں تو کئی ایک ہیں، لیکن رسوا کر دیں گے مجھے آپ کیمرے کے سامنے مجھ سے پوچھ کے، تو میرے خیال میں اس پہلو کو آپ ڈھکا چھپا ہی رہنے دیں لوگوں سے تو بہتر ہے۔ کوئی ایسا مزیدار واقعہ؟ والدہ، چونکہ میرے والدین کا تعلق جالندھر سے، تو پنجابی، والدہ خاص طور پہ پنجابی میں گفتگو کرتی تھیں، بلکہ مجھے I don't know how لیکن یہ اردو میں بولنے کی عادت پڑ گئی تھی بچپن میں بھی۔ اگرچہ میں بڑا کوشیس رہتا تھا کہ میں والدہ سے پنجابی میں بات کروں، لیکن ذرا سا بے دھیان ہونے پر میں پھر وہ اردو پر شفٹ ہو جاتا تھا۔ ان سے اس بات پہ کئی بار ڈانٹ پڑ گئی، معلوم نہیں کیا کوئی شرارت کی، وہ یاد نہیں۔ قریب ہی بیٹھی تھی تو کمر پہ پوری قوت سے انہوں نے مارا مجھے، تو ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی ہوگی۔ انہوں نے پنجابی میں ایک جملہ کہا، جا دفعہ ہو، سورہ مگر پلیا میرا ہاتھ توڑ دیتا۔ تو میں نے کہا جی آپ سے کس نے کہا تھا کہ ہاتھ سے ماریں، چپل استعمال کرتی ہیں آپ؟ اگر والدہ جتنے پنجابی کے محاورے بولتی تھی، اگر اب افسوس ہوتا کہ اس کو محفوظ کرنا چاہیے تھا اور کمپائل کرتے تو خاصی ضخیم کتاب بنتی۔ وہ بڑے پیٹ ورڈز ہوتے تھے اور بڑا وزڈم تھا ان محاوروں میں۔ بہت کچھ محاورے جو آپ کو یاد ہوں تو وہ تو ذرا شیئر کیجیے نا۔ بیٹھے بیٹھے یاد آ جاتے ہیں کئی۔ والد ذرا سخت تھے، فوج میں تھے، تو ہماری ایجوکیشن کے لیے انہوں نے لاہور میں ہمیں چھوڑا ہوا تھا۔ تو امی کو یہ ڈر رہتا تھا کہ یہ باہر جائیں گے بچے تو بگڑ جائیں گے، تو انہیں مار پڑے گی والد سے۔ میٹرک کر لیا، کالج میں داخل ہو گئے، وہاں دوست بن گئے۔ وہ جو کلاس 9 اور کلاس 10 میں جو باتیں سنی تھی اپنے کولیگز سے کہ بڑی آزادی ہوتی کالج میں، تو وہ اس کا شاید ہم لوگ غلط سمجھے۔ کالج میں چلے گئے تو ایک دن شام کو میں تیار ہو کے دوستوں کے پاس چلا گیا، کچھ نہیں کہا امی نے، تو میں نے کہا یہ تو واقعی آزادی مل گئی۔ جب 2-3 بار چلا گیا تو تیسرے دن میں کھڑا ہوا، وہ قد اعظم شیشہ تھا اسٹینڈ میں، جو اس کے سامنے کھڑا ہوا، بڑے مزے سے میں گنگناتا ہوا بال بنا رہا تھا، بال بھی بہت تھک تھے۔ تو سڈنلی آئینے میں مجھے اپنے پیچھے والدہ نظر آئی، تو میں ایک دم گھوم کے میں نے یوں دیکھا، تو مجھے فرمایا کہ گل سن، اوے تو کی روز شام نو کنجریاں دی طرح کنگھی پٹی کر کے باہر چلا جانا۔ دیٹ واز اینڈ آف اٹ۔ تو میں نے کہا جی اب آج کے بعد میں کبھی باہر نہ گیا، کیونکہ یہ جملہ میں نہیں سن سکتا۔ 1966 میں سوئی گیس کے محکمے میں ملازمت ہوئی، لاہور سے ملتان گئے، تو وہاں پہ بالکل اکیلے تھے، وہاں پہ پھر کیا مصروفیات رہتی تھیں؟ وہاں کرنے کو اور کوئی کام تھا نہیں۔ سوئی گیس کی نوکری اتنی کمفرٹیبل تھی، 3:30 بجے ہم آف ہو جاتے تھے، اس کے بعد اگلے دن صبح تک کا خاصا وافر ٹائم تھا، جو کتاب ہاتھ لگ جائے پڑھ لی۔ ایک دن سوچا کہ اتنا وقت ضائع کرتا ہوں، چلو رب کو خوش کر لیا جائے، زیادہ وقت ادھر کو چلا گیا۔ جب آپ ملتان میں تھے، انڈیپینڈنٹ لائف تھی، تو اس وقت آپ کسی اور بھی مشاغل کی طرف جا سکتے تھے؟ والدہ نے چونکہ مجھے خاصا لگام ڈال کے رکھا ہوا تھا، گھر میں بہنوں کے درمیان رہتا تھا، تو وہ جو ایک فطری شرم و حیا تھی وہ شاید کوئی ذرا زیادہ تھی، ایکسیسو تھی۔
تو وہاں چونکہ ماحول ایسا ملا کہ میں کسی اور سمت میں جا نہیں سکا. روحانی سفر پہ آپ نکلے تو ملتان سے یہ شروع ہوا کام؟ زیادہ. تو کیا یہ وہاں کا جو ماحول ہے، جو آب و ہوا ہے، اس کا اثر تھا؟ نہیں، وہ چونکہ تنہائی تھی وہاں، دوستیاں پالتا نہیں تھا کہ وہ، تو پھر لا محالہ وقت گزارنے کے لیے کسی سمت میں تو جائے گا بندہ، تو ادھر کو چل نکلا. اس زمانے میں کن سکولرز کو آپ اپنا ہم خیال سمجھتے تھے؟ نہیں، ان دنوں میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ ایسے کسی اسکالر کو نہ سنا. سوئی گیس میں میرا کمرہ تھا، اس کے بالکل ایڈجسٹنٹ نیکسٹ روم ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، انتقال کر گئے، کافی بڑے تھے مجھ سے، لیاقت قریشی. وہ آنرری لائبریرین بھی تھے جو ہماری آفس کی لائبریری تھی، اور ان کا تعلق شاید جماعت اسلامی کے ساتھ تھا. تو وہ کتابیں اکثر و بیشتر مجھے سجیسٹ کرتے رہتے تھے کہ آپ یہ پڑھیے. ان کتابوں کا خاصا گہرا اثر آیا میرے اوپر. تو وہ مجھے اکثر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کہانیاں سناتے رہتے تھے. اس لیے ان کا نام اکثر کوٹ کر دیتا ہوں، جس سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے کہ شاید میں کسی ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں. ایسا ہے نہیں. آپ کے ہاں علم اور عقیدت میں تفریق نظر آتی ہے. آپ کے اندر یہ بیداری کب آئی، کیسے آئی؟ یہ اچانک اس کا نہیں میں کہہ پاؤں گا کہ فلاں وقت تک تو میں عقیدت میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے بعد میں اس میں ایسا بالکل نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کبھی یکلخت نہیں ہوتی انسان میں. اللہ کے یہاں بھی کہیں یکلخت تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر کام میں ایک تدریج ہے. اور یہ میں ایک عرض کر دوں، حصول علم کے لیے عقیدت بڑی ضروری ہے. بغیر عقیدت کے آپ کسی سے استفادہ کر ہی نہیں سکتے. یہ اور بات ہے کہ جب کسی سے عقیدت ہوتی ہے، اس سے علم سیکھتا ہے انسان. علم سیکھنے کے بعد وہاں عقیدت سے زیادہ عزت رہ جاتی ہے. اس زمانے میں آپ کی زندگی میں ایسے کون کون سے لوگ آئے جنہوں نے آپ کی عملی تربیت کی؟ جو ملتان کا سٹے ہے وہاں تو تربیت کا عنصر شاید نہیں تھا، دنیاوی تربیت البتہ تھی. اس زمانے میں سوئی گیس برٹش کمپنی ہوتی تھی، جو بعد میں پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹیک اوور کر لی. میرے ہوتے ہوئے ٹیک اوور ہو گئی تھی. وہاں ہمارے باس تھے ایس اے میکری، دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. انہوں نے خاصی تربیت کی، خاصا وقت لگایا میرے اوپر. لیکن شاید میں ہی ذرا زیادہ موٹی کھال کا تھا کہ میں سیکھ نہیں سکا ان سے. دوست ہیں، اب یہ حیات ہیں، اگرچہ عمر میں مجھ سے وہ کوئی 10 سال بڑے ہوں گے، لیکن ان سے میں نے خاصا سیکھا. تو ہم مذاقاً انہیں پروفیسر کہا کرتے تھے. لیکن وہاں سے جب آ گیا میں، تو پھر بہت لوگوں نے مجھ پر محنت کی. روحانیت کی تربیت ہے یہ. پھر جب میری سید یعقوب علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر عنایات فرمائی میرے اوپر. انہوں نے ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں چینلائز کرنا شروع کر دیا. لیکن ان کے یہاں بھی علم سکھانے سے زیادہ تربیت کا عنصر تھا. ایک صاحب کو میں نے سردی سے کانپتے ہوئے دیکھا. وہ چاہتے تھے کہ جو پری اونڈ کپڑے ہوتے ہیں جو بک رہے ہوتے ہیں ریڑھی پر، وہاں سے ایک کوٹ خرید لیں. تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ پری اونڈ کلوتھ خریدیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ نہ خریدیے، میں شام کو جب آؤں گا میرے پاس ایک نیا کوٹ ہے جس کو میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، وہ میں لیتا ہوں گا. عام طور پہ شام دیر تک بیٹھتا تھا، 8 بجے کے قریب نکلتا تھا. آفس سے گھر جا کے میں نے کھانا وانا کھایا، پھر گیا شاہ صاحب کے پاس. بہت برہم ہو گئے میرے اوپر، کہنے لگے تم نے وعدہ خلافی کی ہے. میں نے کہا حضور میں نے تو عرض کیا تھا کہ میں شام کو جب آؤں گا تو لیتا آؤں گا. تو لے آیا. جب تمہیں پتہ ہے کہ تم رات کو یہاں آتے ہو عشاء کے بعد، تو تم نے شام کیوں کہا تھا؟ تو شام تو غروب آفتاب کا وقت ہے، خیال رکھو الفاظ اس میں محتاط ہونا چاہیے تمہیں. اب یہ سب مجھے کہیں کتاب سے نہیں مل سکتا.
آپ نے سر سید یعقوب علی شاہ صاحب کی بات کی، وہ اللہ کے ولی تھے، ان سے ملاقات کیسے ہوئی؟ شاہ صاحب خاصے انٹروورٹ تھے. میں نے کبھی نہیں سنا ان کی ذات زبان سے کہ وہ کیا ہیں، ان کے پاس کوئی روحانیت ہے بھی یا نہیں ہے، نہ کوئی دعویٰ، نہ کوئی کرامت، نہ کوئی ایسی چیزوں کا ذکر. بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ چڑھتے بہت تھے. اگر کسی کو وہ یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنی کسی اچھی چیز کا اظہار کر رہا ہے، ٹھیک ٹھاک سختی کے ساتھ ڈانٹ دیتے تھے. موقع مل جاتا تھا کہ اچھے موڈ میں ہیں تو پوچھ لیا کہ حضور یہ آپ کس مقام پر ہیں؟ کہ میاں وہ کیا ہوتا. وہ اردو اسپیکنگ تھے، امبالہ سے تعلق تھا ان کا. حضور آپ ولایت کے کس مقام پر ہیں؟ اب یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ ولایت کیا ہوتی ہے، روحانیت بھی کوئی چیز ہے، مجھے نہیں معلوم اس کا. جب مجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تو میں اس کو بیان کیا کروں گا. اس کی کیا وجہ تھی؟ جو میں سمجھاؤں، میں نے کبھی ان سے وجہ پوچھی تو نہیں، نہ اتنی ہمت تھی. لیکن جو میرا اپنا خیال ہے، جب آپ اپنے اندر کا اظہار کرتے ہیں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور وہ آپ سے امپریس ہونے کے بعد آپ کو سلام کرتے ہیں. اس سے آپ کا نفس پھلتا پھولتا ہے اور وہی نقصان دہ ہے. پھر ان میں خودداری میں نے دیکھی بہت تھی. میں نے ان کو کبھی کسی سے کچھ لیتے نہیں دیکھا. ہاں، آپ آئے ہیں، کوئی تحفہ لے آئے تو وہ تحفے کو قبول کر لیں گے کیونکہ یہ سنت ہے. لیکن اگر میں وہاں بیٹھا ہوں اور انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ جو کچھ آپ نے تحفے میں انہیں دیا مجھے پسند آیا ہے، میں بولا نہیں ہوں منہ سے، صرف دیکھا ہے میں نے، تو جاتے ہوئے چپ چاپ مجھے پکڑا دیں گے، لے جاؤ. ضروریات ان کی میں نے دیکھی ہی نہیں کوئی. وہ جس کمرے میں رہتے تھے وہ اصل میں اوریجنلی شاید وہ باتھ روم تھا ہندو کے مکان کا، تو اس کا سائز ایگزیکٹلی جو بنتا تھا وہ تھا کوئی 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ کے قریب. اتنا چھوٹا کمرہ؟ ہاں، بس ایک دروازہ تھا، نو ونڈو، نو وینٹیلیشن، کچھ نہیں. اس میں رہائش تھی، اسی میں کھاتے تھے، اسی میں پکاتے تھے، اسی میں ہر چیز تھی. وہیں ان کی وارڈروب، وہیں ان کا کچن، وہیں ان کا باتھ روم، وہیں ہر چیز. تو ہم بھی وہیں جا کے بیٹھتے تھے. اس کا کرایہ اس زمانے میں وہ 20 روپے دے رہے تھے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کرایہ کبھی لیٹ ہوا. وہ رائٹ آن ڈاٹ پیمنٹ ہو جائے گی. بجلی کا بل اگرچہ آتا ان کا ایسے ہی تھا 1.5 روپیہ 2 روپے، لیکن بڑے پرٹیکولر تھے کہ وہ بل وقت پر چلا جائے. بلکہ ایک عید آ گئی، مجھے موقع ملا، میں دیکھتا تھا کہ ان کے پاس کپڑے جو ہیں وہ صرف 2 ہی جوڑے تھے. ایک دھو کے ڈال دیتے تھے اور ایک پہنا ہوتا تھا. تو میں نے موقع غنیمت جانا، کپڑے بن گئے تو لیے مجھ سے. تو اس وقت کچھ نہیں کہا. کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مجھے کہنے لگے کہ تم شوق سے لائے، میں نے لے لیے، لیکن تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، اب یہ 2 سے زیادہ ہو جائیں گے. خود ہی کہنے لگے اچھا خیر شام تک انشاءاللہ 2 ہی رہ جائیں گے، اور رہ گئے 2، بانٹ دیے. ضروریات کا یہ ان کا تھا کہ اتنی منیمم قیمت تھی. انہیں دیکھ کر پتہ لگتا تھا کہ وہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس فرمان کی عملی تفسیر ہیں کہ جو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا. تو انہوں نے اپنے آپ کو امیر کرنے کا بہترین طریقہ رکھا تھا کہ ضروریات تھی ہی نہیں. مجھے حیرت ہوئی ایک دن سن کے، کوئی بات ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگا میں نے تو صابن استعمال نہیں کیا کبھی، تو منہ دھوتے تھے بغیر صابن کے. ایسی تو ضروریات رکھی ہوئی تھی کہ صابن کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ کپڑے دھونے کے لیے رکھا ہوا تھا. آپ سے وہ بہت پیار کرتے تھے، آپ کو انہوں نے اپنی جیب بھی عنایت فرمائی، آپ کو انہوں نے خلیفہ بھی بنایا. تو یہ منزل کیسے حاصل کی؟ حقیقت یہ ہے میں ویسے ہی بچپن کا ہی انتہائی نالائق انسان واقع ہوا ہوں. میں یہ کوئی عذرہ انکسار نہیں کہہ رہا، میں سچائی سے کہہ رہا ہوں. نہ میرے اندر کوئی خوبی ہے،
نہ میرے اندر کوئی اچھائی موجود ہے، اور نہ کوئی میں بہت زیادہ کوئی ویل مینرڈ یا ویل ایٹیکیٹڈ آدمی ہوں، نہ میں پلیزنٹ گفتگو کرنے والا ہوں، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ شاید ان کے اندر اچھائی اتنی تھی کہ وہ ایک دن بیٹھے بیٹھے جتنے لوگ موجود تھے ان سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی جیب اس کو دے دی ہے۔ بڑی مہربانی جناب۔ اب وہ اس وقت یہی نہیں مجھے پتا تھا جیب دینے کا مطلب کیا ہے۔ عذرائے اخلاق، میں کہ بڑی مہربانی آپ کی۔ کچھ عرصہ اور گزرا، کسی نے کوئی بات کی تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ سرفراز میرا بیٹا ہے۔ تو یوں سب کے علم میں آ گیا کہ وہ دل میں مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں۔ دنیا سے جانے سے میرا خیال ہے 6 مہینے پہلے لوگوں سے کہنے لگے کہ دیکھو میرے مرشد کے بھی ایک ہی خلیفہ تھے، تو میرے بھی ایک ہی خلیفہ ہیں، وہ یہ ہے۔ اب ایسا کیوں کہا، اس کی کوئی ظاہری وجہ نہ مجھے پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے۔ ان کی بہت سی ایسی پیشین گوئیاں تھیں جو کہ بعد میں درست بھی ثابت ہوئیں۔ اس کو آپ پریڈکشنز نہ کہیے، کیونکہ وہ شاید اس زمرے میں وہ فال نہیں کرتی ہیں۔ وہ تو جیسے بیٹھے ہیں یہاں، ہم لوگ بھی ہیں، تو بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ وہ میاں یہ امریکہ جو خلائی شٹل بھیج رہا اسپیس میں، اس میں ایک فالٹ آ جائے گا جو گراؤنڈ اسٹیشن سے ریپیئر ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے سب نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو سمجھ گئے کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا۔ تو وہیں سے اپنا کاغذ پینسل اٹھا کے تو رف ڈرائنگ جیسی بھی بنا سکے وہ بنا کے کہنے لگے اس جگہ فالٹ آئے گا اس کے۔ ہم نے کہا فقیر آدمی ہے، پتہ نہیں کس اپنی موج میں ہے، کیا کہہ دیا ہے۔ وہ حیرت تو اس وقت ہوئی کہ اس کے چند دن کے بعد پتہ لگا کہ اس میں واقعی اس فالٹ آ گیا۔ ناسا کا ایک وہ ہینڈ آؤٹ آیا ہوا تھا۔ پھر ہمیں احساس ہوا کہ یہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی تھا ناسا کا اعلان کہ اس کو گراؤنڈ اسٹیشن سے ہم ٹھیک کر لیں گے۔ اسی شام کو ہم وہاں گئے شاہ صاحب کے پاس، تو بات ہوئی۔ ہم نے کہا جی وہ تو جو آپ نے بتایا تھا وہ واقعی وہ تو ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں لیکن ان سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہیں ہوا ٹھیک۔ تو وہ جب وہ اس کے گرنے کی اطلاعات آنے لگیں تو ہم نے ان سے پھر پوچھا کہ یہ تو گر رہا ہے اور تباہی بڑی مچے گی۔ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کا صرف ایک ٹکڑا زمین پہ گرے گا، باقی سب سمندر میں جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ویسے ہی ہو گیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہ جو بزرگ ہیں، جیسے آپ ابھی سید یعقوب علی شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں یا آپ بھی، کہ اس بات سے ہمیشہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں میں کچھ نہیں ہوں؟ زندگی میں دیکھیے کہ یہ بزرگ جو ہیں، کوئی بھی بزرگ آپ کو ملے گا ہی دو جھوٹوں کے دو قسم کے جھوٹ کے اندر لپٹا ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں بہت کچھ ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ تو ایک جھوٹ تو یہ ہو گیا۔ جو بہت کچھ ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں، وہ بھی جھوٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ان دونوں کے درمیان میں وہ موجود ہے بندہ۔ تو ایک بہت بڑی پہچان ہے کسی بھی صاحب علم کی کہ وہ اپنے آپ کو کہے گا میں کچھ نہیں، اور دوسرے کا کہے گا کہ وہ سب کچھ ہے۔ کوئی یہاں انڈیا میں بادشاہ تھے، ان کو یہ خبر ملی کہ ان کا جو کیپٹل سٹی ہے اس میں وقت کا کتب رہتا ہے۔ تو اپنے وزیروں سے اس نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کہ ہے کون، تو ایسا کرو جتنے بھی مشہور لوگ ہیں کہ یہ صاحب علم لوگ ہیں ان سب کو یہاں کھانے پہ بلا لو۔ تو کھانے پہ بلا لیا
کھانا کھا لیا جب تو بادشاہ سب سے پہلے اٹھ کے اس سائڈ روم میں چلا گیا اور اپنے وزیروں کو اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کو باہر ایک ایک کر کے ادھر سے بھیجنا. تو پہلا آدمی جب اس سائڈ روم میں آیا تو بادشاہ نے اس سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بڑے ولی اللہ ہیں. اور کہا آپ سے کس نے کہہ دیا؟ میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن یہ جو میرے بعد آ رہا ہے اس کو پکڑ لو، یہ ہے. تو وہ بادشاہ نے کہا اچھا تھینک یو ویری مچ. پھر وہ چلے گئے. دوسرا آیا تو اس کو بھی بادشاہ نے ایسے کہا. اس نے کہا حضور دھوکے میں ہیں، میں نہیں ہوں، یہ میرے بعد جو آ رہا ہے وہ ہے. تو ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے. تو آخری جب آیا آدمی تو اس سے کہا بادشاہ نے کہ آپ کے بارے میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ بہت بڑے ولی اللہ ہیں. اس نے کہا جناب وہ دھوکہ دے گیا، بڑا چال باز تھا، جو پہلا تھا وہی تھا. تو بات یہ ہے کہ علم آپ کو سکھا ہی یہ دیتا ہے کہ تم بہت چھوٹے ہو، کچھ نہیں ہو، دوسرے سب کچھ ہیں. یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہی جنت میں جائے گا اور جس نے نہیں پڑھا وہ دنیا میں اسے ساری سہولتیں مل جائیں گی لیکن جنت میں وہ نہیں جا سکتا. جی بالکل بجا ہے، لیکن اس بات سے تو میں نے فوراً آپ سے ایگری کر لیا کہ بجا ہے. اس کا مجھے جواب دیجیے گا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تک جو یہودی تھے اور نیک تھے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے تھے، وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کی اطاعت کرتے تھے تو جانا چاہیے انہیں جنت میں جائیں گے نا، اس لیے کہ وہ حق پر تھے. جی اس وقت جو دین تھا، جو انفارمیشن تھی، اس کے مطابق وہ عمل جب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور جن یہودیوں نے انکار کیا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے، وہ راندہ درگاہ ہو گئے، وہ قابل تعزیر ٹھہرے. لیکن وہ تمام عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کی لائے ہوئے پیغام کی اطاعت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک وہ حق پر تھے، وہ جنت میں جائیں گے. ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جن عیسائیوں نے اور یہودیوں نے نہیں مانا، وہ قابل مواخذہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. رائٹ. ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کھلے دل سے. ہم تو کسی اہل کتاب کے مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میرا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ میں ان کتابوں پر ایمان نہ لے آؤں جو قرآن سے پہلے آئی ہیں. اسی طرح ان تمام پیغمبروں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، ان پہ ایمان نہ لے آؤں میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ناظرین، سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، اور گفتگو اس حد تک قیمتی ہے کہ ہم اس کو ایڈٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تو آج ہم اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں. گفتگو کا جو بقیہ سلسلہ ہے وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.